اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پردوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس کس پہ پردہ ہے۔ عورت پہ بھی پردہ ہے اور مرد پہ بھی پردہ ہے۔ مرد کا پردہ یہ کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، عورتوں کو پردہ یہ کہ پوری چھپی رہے۔ عورت کے میننگس دیکھیں آپ ڈکشنری میں تو پردہ ہی آئے گا، عورت کا مطلب اگر دیکھیں تو پردہ ہی آئے گا۔ مرد کا پردہ ناف سے گھٹنے تک کا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ چہرہ ہی تو فتنہ بنتا ہے نا، کتنے گھر خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو ضروری ہے کہ چہرے کا پردہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حج پہ تو چہرہ نہیں ڈھکا جاتا۔ بھائی چہرے پہ صرف کپڑا نہ لگے تو آپ اس طرح سے کریں کہ کپڑا دور ہو، ہیٹ آتا ہے ایسا، وہ استعمال کریں، اس کے آگے جالی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اندر ہاتھ رکھ لیں کہ چہرے پہ نہ لگے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ نامحرم سے بچیں، اپنی دل کی بھی حفاظت کریں، برے برے خیالات بھی نہ آئیں۔ مرد بھی اپنے دلوں کی بھی حفاظت کریں، برے برے خیالات بھی نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عورتیں بیعت کرتی تھیں یا کوئی کام ہوتا تو پیچھے پردے سے کرتی تھیں۔ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئی تھیں تو صحابیات نے پردہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اماں حوا کو جب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے تو پردے میں ہی بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو مٹی لے کر اس کو گوندا تھا اور رکھا تھا، اور حضرت اماں حوا جو تھیں وہ ان کو پردے میں بنایا تھا احترام کے ساتھ۔ قرآن پاک میں لے لیجئے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کا، صحابیات کا، کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ مردوں کے نام آئے، عورتوں میں صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے کیونکہ ان کے شوہر نہیں تھے، اس وجہ سے، کسی وجہ سے۔ یہ نیچے جو یہ لکھی ہوئی ہے یہ آیت، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، یہ بھی پردے کی آیت ہے، یہ پردے کی آیت ہے۔ مرد پر فرض ہے کہ اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں۔ نیچے دیکھ کر چلیں، کیونکہ شیطان دائیں طرف سے بھی بہکاتا ہے، بائیں طرف سے بھی بہکاتا ہے، آگے سے بھی بہکاتا ہے اور پیچھے سے بھی بہکاتا ہے، لیکن نیچے جب انسان دیکھتا ہے تو شیطان کا پھر زور نہیں چلتا۔ چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔